گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھنے گئے، ساتھ میں بھی تھا تو لاپرواہی سے بیٹھا چوئنگم چبا رہا تھا۔ لڑکی کے باپ کو یہ حرکت ناگوار گزری، پوچھا یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کیوں چباتے ہو یہ چوئنگم؟ میں نے کہا بس جی، تب چباتا ہوں جب سگریٹ بھی بیٹھوں۔ تو تم سگریٹ بھی پیتے ہو؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ بس جی، جب شراب پیوں تو تب ہی سگریٹ پیتا ہوں۔ میں نے کہا تو تم شراب بھی پیتے ہو؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا بس جی، اسی دن پیتا ہوں جس دن جوا ہار کر آؤں۔ لڑکی کے باپ نے پوچھا تم جوا بھی کھیلتے ہو؟ میں نے کہا بس جی، جب جیل سے آیا ہوں تب سے یاد پڑی ہے۔ لڑکی کے باپ نے حیرت سے کہا تو تم جیل بھی جا چکے ہو کیا؟ میں نے کہا بس جی، وہی قتل ہو گیا تھا مجھ سے۔ لڑکی کے باپ نے حیرت سے پوچھا تو تم قاتل بھی ہو؟ کیوں قتل کیا تھا؟ میں نے کہا بس یہ گھر میں رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ لڑکی کا باپ سوال بڑے پوچھتا تھا۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ آئے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا انگوٹھی ساتھ لائے ہو، رشتہ پکا کر لیتے ہیں۔ No, 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 no. میاں بیوی کھانا کھانے باہر جا رہے تھے اور راستے میں بیوی شوہر کو ہر بات پر ٹوک رہی تھی۔ گاڑی آہستہ چلاؤ، تم ایکسیڈنٹ کر دو گے۔ اب اتنی بھی آہستہ نہیں کہ رینگتے ہوئے چلو۔ شوہر بیچارہ ایسے ہی ریسٹورینٹ پہنچا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ جب کھانا آیا تو شوہر نے کچھ بولنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی۔ بیوی تہذیب تو سیکھی ہی نہیں تم نے، کھانا کھاتے وقت بولتے نہیں ہیں۔ شوہر بیچارہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد بیوی بولی اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ شوہر میں نے تمہاری پلیٹ میں ایک مکھی دیکھی تھی، وہیں بتانے لگا تھا۔ ایک دوست کا عید والے دن کا احوال۔ محترمہ نے 2.5 گھنٹے تک بیوٹی پارلر کے باہر انتظار کروایا۔ جب میک اپ کروا کر واپس آئیں تو بے اختیار ہمارے منہ سے نکل پڑا کہ ابھی تک تمہارا نمبر نہیں آیا۔ بس ان کے بعد صبح تک ان کا منہ بالٹی جتنا بنا رہا۔ عید کے دن صبح سے ان کا منہ قدرے بہتر رہا۔ کچن میں سویاں، کباب اور بریانی بن رہی تھی۔ ہم کچن میں گئے تو دیکھا کہ محترمہ نے خود پر بھی آج خاصی محنت کی تھی۔ سلیکے سے بنی ہوئی آئی برو، کانوں میں جھمکے، خوبصورت ہیئر اسٹائل اور نیلے رنگ کے پرنٹڈ کپڑوں میں کافی حد تک قابل برداشت لگ رہی تھی، اور گہری سرخ لپسٹک لگائے بریانی کے لیے گوشت کھانے میں مصروف تھی۔ ان کی لپسٹک پر نظر پڑتے ہی غلطی سے ہمارے منہ سے نکل گیا کہ بریانی کا گوشت دانتوں سے کاٹا ہے کیا؟ یہ کسی کا خون پیا ہے؟ اب کی بار سزا کے طور پر کھانے سمیت چائے پر بھی پابندی لگ گئی۔ کھانا تو بن گیا مگر ہمیں نہ پوچھا گیا۔ مجبوراً باہر سے برگر لا کر نیچے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ محترمہ بھی کھانے کی ٹرے لے کر ہم سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گئی۔ ہماری نظر ان کے کالے پیروں پر پڑ گئی اور ہم ان سے پوچھ بیٹھے کہ بیوٹی پارلر والوں پیروں پر میک اپ نہیں کرتے کیا؟ قریب رکھا رائتے کا پیالہ کہاں ٹوٹا یہ ہمیں ابھی تک یاد نہیں آ رہا، بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک صاحب کا موبائل چوری ہو گیا۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد تھکے ہارے صاحب بہادر نے یوں ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اگلا منظر دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ گھر میں ساس اور سسر اپنی بیٹی کا سامان پیک کیے ان کے منتظر تھے۔ بیگم اور ساس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، جبکہ ان کے داخل ہونے پر سسر کے ماتھے پر نفرت کی لکیریں عیاں ہونے لگی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں میری بیوی کو؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دریافت کیا تو سسر نے آگے بڑھ کر ان کی بیوی کا موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ بیوی کو ان کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج دے کر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا کہ ان کا موبائل صبح سے چوری ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیبیں اٹھ کر سب کو یقین دلایا تو ان کی بیگم اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور سسر صاحب نے بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں دراز کر لی۔ لیکن چور نے میری بیوی کو طلاق کا میسج کیوں کیا؟ الجھن کے مارے انہوں نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو چور نے فون اٹھایا۔ صاحب چھوٹتے پھٹ پڑے، کمینے انسان، فون چرایا سو چرایا، میری بیوی کو طلاق دینے کہا تمہیں کس نے دیا؟ چور نے اطمینان سے ان کی بات سنی اور کہنے لگا دیکھیے صاحب، صبح سے جب سے آپ کا فون چرایا ہے مجھے آپ کی بیوی کے 36 میسج آ چکے ہیں۔ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب آؤ گے، آتے ہوئے یہ لے کر آنا، اور ہاں یہ بھی جلدی آنا، دیکھو فلاں چیز ختم ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہو گیا تھا، تب میں نے طلاق بھیج دی اور میری جان چھوٹی۔ No, 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 no. پچھلی عید کے دن ایمرجنسی میں ڈیوٹی میں تھی۔ ایک ناکام عاشق خود کو پیٹ میں گولی مار کر آ گیا۔ سیدھا تھیٹر میں لے کر گئے۔ گولی بڑی رات کو چیر گئی تھی۔ سینئر رجسٹرار سے ریپیئر نہ ہو پا رہی تھی۔ میڈم پروفیسر کو بلایا گیا۔ انہوں نے آپریشن مکمل کیا۔
اگلے دن جب میڈم راؤنڈ پر آئی اور بڑی پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بیٹا آپ نے خود کو کیوں گولی ماری؟ لڑکا بولا، ایک لڑکی نے مجھے پیار میں دھوکہ دیا۔ میڈم بولی، بیٹا اگلی دفعہ کوئی لڑکی پیار میں دھوکہ دے تو گولی سر میں مارنا تاکہ ہم سب کی عید خراب نہ ہو۔ مولوی صاحب کی لو اسٹوری کا ڈراپ سین، وہ بہت حسین تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے میں اس کے گھر گیا، وہ دروازے پر آئی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے بھی مجھے دیکھا، وہ قریب آئی تو میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا، چندہ۔ وہ مسکرائی، میں خوش ہو گیا، وہ اندر گئی، واپس آئی اور پھر اس نے 100 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا؟ وہ مسکرا کر بولی، چندہ۔ شوہر کے دوست شادی والے روز پہلے ہی اسے سمجھاتے ہوئے بولے، اگر پہلے ہی دن بلی مار لو گے تو بیوی دب کر رہے گی، ڈر کر رہے گی اور ساتھ ہی بلی بھی چھوڑ دی۔ شوہر نے پہلے بار بلی کو ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے بھی نکال دیا تاکہ بیوی پر روک پڑے، اور دوستوں نے پھر بلی کو اندر بھیج دیا روشن دان سے۔ اب شوہر نے تکیہ اٹھا کر بلی کو دے مارا اور کمرے کے باہر پھینک دیا اور بیگم سے بولا، دیکھو یہ میرا مزاج ہے، میں کسی کو خود کو تنگ کرنے نہیں دیتا، اپنے سامنے آواز اٹھانے نہیں دیتا، میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ۔ دوستوں نے تیسری مرتبہ پھر بلی کو اندر بھیج دیا کہ مارنی تو تھی۔ اب کے بعد بیوی نے اپنے پرس سے پسٹل نکالا اور بلی کو گولی مار دی اور بولی، آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے، میں تو ایسے چپ کرواتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو۔ 70 سال کے بابے نے اپنی دولت کی بنا پر ایک 25 سال لڑکی سے شادی کر لی۔ 3 مہینے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ بابا بہت خوش ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر بھی ان کے اپنے علاقے ہی کا تھا۔ جب ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو اس نے بابا جی سے کہا، میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں شکار کے لیے جانے لگا کہ وہ بندوق کی جگہ اپنے ساتھ چھڑی لے گیا۔ وہاں پر اس نے ایک ہرن کو دیکھا، اس نے چھتری کو ہرن کی طرف کیا، گولی جا کے سیدھی ہرن کے ماتھے پر لگی اور اس نے جا کر ہرن کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر بابا فوراً ہنسنے لگا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے تم کو بیوقوف بنایا ہے، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، یقیناً گولی کسی اور نے ماری ہوگی۔ ڈاکٹر بولا، ہاں بس بابا جی تسی خود سمجھ جاؤ کہ تمہاری نئی بیوی کیسے حاملہ ہوئی۔ No. لڑکا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی، پہن کر بتاؤں یا دکھا کر؟ لڑکا بولا، کیا مطلب؟ لڑکی، پائل۔ اور تمہارا؟ لڑکا بولا، میں دے کر بتاؤں یا لے کر؟ لڑکی بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ لڑکا، جی پپی۔ No. میں صرف 2 عورتوں سے پیار کرتا ہوں، ایک تو میری ماں جنہوں نے مجھے جنم دیا، اور دوسری وہ پگلی جس نے میرے لیے جنم لیا۔ No. کھانا کھاتے ہوئے بیوی بولی، آج تو ڈال دو۔ شوہر بولا، کم سے کم مجھے کھانا تو کھانے دو، حوث کی پجاری۔ بیوی غصے سے بولی، کمینے، دال مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے روتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ کو بلایا۔ لڑکا، آج کے بعد تیری گلی میں نہیں آؤں گا۔ لڑکی بولی، کیا ہوا میری جان؟ لڑکا بولا، کمینی، ہر بار رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی تو دیکھو 45 ڈگری پر پہنچی ہے۔ No.